اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے کوئی آگے پوچھتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بتائیں نبی علیہ السلام کی نفلی نماز کتنی تھی؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں میرے حجرے میں پڑھتے اور پھر ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں میرے حجرے میں آ کے پڑھتے، وہی سنت موقدہ جنہیں ہم کہتے ہیں۔ سنت موقدہ فقہا کی ٹرم ہے، حدیث میں نہیں آئی ہے، 4 پہلے 2 بعد میں۔ اور اما عائشہ کے الفاظ پہ غور کریں، ظہر سے پہلے 4، ہائے تسی کہندے ہو ظہر دے نال 4 نے، جھوٹے ہو۔ حدیث میں لکھا ہے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2۔ مراد یہ کہ اما عائشہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہی مانتی تھی، سنتوں کو ظہر کا حصہ نہیں سمجھ، تبھی تو کہہ رہی ہیں نا کہ ظہر سے پہلے 4 اور ظہر، اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ ظہر دے فرضاں تو پہلے 4 سنتا، نہیں، انہوں نے کہا ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، پھر فرمایا مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2۔ تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا۔ یہ جو لوگ آپ کو دھوکہ دیتے تھے، میں نے ان کا دھوکہ پکڑ لیا۔ باقی 12 سنتیں تو وہ آئی ہیں بخاری مسلم کے اندر، مسلم شریف میں تو بڑی زبردست حدیث ہے، جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا۔ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد۔ سنت موقدہ، تاکید کی گئی سنتیں ہے، یہ بھی نفلی عبادت ہے، وہ الگ سے ایک چیز۔ اگر کسی کی دن کے وقت کوئی چھوٹ گئی ہے، وہ رات کو پوری بھی کر سکتا ہے 12 رکعتیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 12 رکعتوں کا اہتمام کروں۔ اتوار والے دن تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہم کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوتے ہیں، یہاں پہ ظہر اثر اور مغربی عشاء بعض اوقات ہمیں جمع کرنی پڑتی ہے، جب نمازیں جمع ہوں تو پھر آپ سنتیں چھوڑ بھی سکتے ہیں، ہاں وتر آپ ضرور پڑھ لیں، لیکن عام دنوں میں کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات رہ جائے، میں گھر جا کے بھی اپنی سنتیں پوری کر لیتا ہوں، دن کے وقت کی کوئی رہ گئی ہے، اور 12 رکعتیں کوشش ہوتی ہے کہ پوری کر کے سوئیں۔ فرض نماز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری انسان کے اوپر دن رات میں 17 رکعتیں فرض کر دی ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ اس کے علاوہ جتنی نماز ہے وہ نفل ہے۔ نفل عربی میں کہتے ہیں فالتو چیز کو، نفلن، اسی لیے مال انفال کہا جاتا ہے مال غنیمت کو، کہ وہ فالتو ہے۔ مقصد جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان حاصل کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر لڑنا ہوتا ہے۔ تو باقی ساری نمازیں نفلی ہیں، جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ نفل ادا کیے ہم انہیں سنت موقدہ کہتے ہیں، جو کبھی ادا کیے چھوڑ دیے ان کو ہم غیر موقدہ کہتے ہیں، اور جہاں تک وطر کا سوال ہے وہ بھی سنت موقدہ ہے۔ بریلوی اور دیوبندی مغرب کی اذان کے فوراً بعد نماز کے لیے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں، اذان اور جماعت کے درمیان وقفہ نہیں دیتے۔ وقفہ ہونا چاہیے لیکن یہ کوئی فرض والا مسئلہ نہیں ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، صحابہ کرام مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، سنت غیر موقدہ ہے۔ بعض دیوبند اور چند ایک بریلویوں کی مسجد میں 2-3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے عام دنوں میں، اور رمضان میں 10-15 منٹ کا ہوتا ہے، کھان پینے کے لیے کرتے ہیں۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں ایک بریلویوں کی مسجد میں رمضان میں مغرب کی نماز پڑھتا تھا، کئی سال پہلے کی بات، تو وہ تو پتا ہے وہ کھانے پینے کا اتنا لمبا وقفہ کرتے ہیں، میں جلدی سے روزہ کھول کے کئی بار مسجد میں کھول کے تو 2 نفل وہ والے پڑھ لیتا تھا جو مغرب سے پہلے 2 رکعت۔ ان سے پوچھے ہر نماز سے پہلے 2 رکعتیں کم از کم ہیں، فجر سے پہلے 2 ہیں، ظہر سے پہلے تو 4 ہیں، عصر سے پہلے 4 ہیں، عشاء سے پہلے 4 ہیں، 2 ہیں، جتنی مرضی پڑھیں، مغرب سے پہلے کیوں نہیں ہے؟ جبکہ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ہیں، حضور نے 3 دفعہ فرمایا، اور پھر فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے۔ تو مغرب سے پہلے والی 2 رکعتیں کدھر گئیں؟ سعودی عرب میں تو ہیں، باقی عرب ملکوں میں ہیں، وہ فرقوں کی نظر ہو، تو میں نے 2 رکعت نفل شروع کر دیے، جب ان کو بس جلانے سے 2 رکعت نفل شروع کیے ہیں تو انہوں نے کھانے کا وقفہ مختصر کر لیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کی ایک بار ظہر کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھی، آپ نے عصر کے بعد پڑھی، اس کے علاوہ صحابہ کرام سے بھی اس کے بعد وہ سنتیں پڑھنا ثابت ہیں، نوافل پڑھنا بھی ثابت ہیں، البتہ آخری 20 منٹ میں نہ پڑھی جائے، 15-20 منٹ یا 10 منٹ کہہ لیں، جب وہ ٹکیا اندر جا رہی ہو، 20 منٹ تو نہیں بنتے، 8 سے 10 منٹ بنتے ہیں۔ عصر کی نماز اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، سورج نکل رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے، لیکن اس وقت اگر کوئی فجر کی نماز نکلتے وقت پڑھ لیتا ہے، 1 رکعت نکلنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اور 1 رکعت نکلنے کے دوران، تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور عصر کی بھی 1 رکعت اگر پہلے پڑھ لیتا ہے اور 1 نکلنے کے دوران، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پا لی اس نے نماز پا لی۔ تو یعنی اکثر یہ بھی سوال پوچھتے ہیں نا کہ جماعت کا ثواب کس طرح ملے گا؟ کم از کم 1 رکعت امام کے ساتھ ہو، اعلیٰ درجہ تو یہ کہ چاروں ہی ساتھ ہوں، لیکن کم از کم 1 ساتھ ہوگی تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ جمعے کا ثواب بھی اسی صورت میں ملے گا، اگر آپ جمعے کے تشہد میں آ کے ملتے ہیں تو پھر آپ کا ثواب ختم ہو گیا۔ اسی لیے اکثر ائمہ کا موقف ہے کہ جو جمعے کے تشہد میں آ کے ملے وہ پھر سلام پھیرنے کے بعد ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے، امام شافعی کا، باقی ائمہ کا۔ صرف امام حنیفہ کا اس میں موقف یہ ہے کہ نہیں، وہ جمعے کے 2 فرض پڑھ لے ثواب سے تو محروم ہوا۔ تو دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں،
باقی سن دارقطنی میں ایک روایت ہے کہ جو تشہد میں آ کے ملے تو وہ ظہر کے 4 فرض پڑے، لیکن وہ روایت کمزور ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی اس پہ تحکیم کی ہے مشکات میں. لہذا میرا خیال یہ کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہے کہ جب امام کے پیچھے آپ نے جمعے کی نیت کی ہے، اگرچہ تشہد میں آ کے ملے ہیں تو 2 فرض ہی پڑھیں. اگر کوئی 4 بھی پڑھ لیتا ہے تو ائمہ کا اس پہ موقف بھی موجود ہے. 12 مہینوں کے حوالے سے اور جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور جو مشرکین عرب نے اپنی خود ساختہ شریعت کے اندر جنگوں کو حلال کرنے کے لیے حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، ان کی بھی ٹوٹی پھوٹی شریعت کے اندر 4 حرمت والے مہینے تھے جن میں جنگ کرنا منع تھا. لیکن جب ان کا دل کرتا تھا ان مہینوں میں جنگ کرنے تو کہتے تھے ٹھیک ہے جی اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا وہ رمضان کی جگہ پہ ہم شفٹ کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محرم کے مہینے کو آپ رمضان میں شفٹ کر دیں، تو یوں وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے. اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کفر ہے جو یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدلا ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس حوالے سے حرمت والے جو مہینے ہیں وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 کنزیکٹیو ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب. نبی اسلام نے جو اپنے آخری خطبات میں سے خطبہ ہے نا جو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آپ نے خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں، اور اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ یوم النحر قربانی کے دن منا میں ایک خطبہ آپ نے دیا تھا. وہ خطبہ بخاری مسلم دونوں میں آیا جس میں نبی اسلام نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، اور صحابہ کرام خاموش رہے اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید نبی الاسلام آج کے دن مہینے اور اس جگہ کا نام نہ بدل دیں کہیں، اس لیے ہم نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ شہر مکہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ اور آج کا یہ دن یوم النحر 10 ذوالحجہ کا دن، یہ بابرکت دن اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس شہر مکہ اس مہینے اور آج کے دن کی حرمت ہے نا، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو حرام ہے. یعنی جس طرح حقوق اللہ کے اعتبار سے تم سینسٹیو ہونا، اللہ کے نزدیک یہ بھی جرم ہے کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو جان، مال، عزت، آبرو کے اعتبار سے. جس طرح کہ کوئی شخص مکے کی حرمت پامال نہیں کرتا، اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کرتا، اس دن کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کا بھی خیال کرے. اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ زمانہ گھوم گھما کے پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 کنزیکٹیو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ. وہاں پہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اور مہینوں کے نام بھی بتا دیے. پھر آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا آپ نے، بلکہ آپ نے حق ادا کیا. پھر نبی الاسلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا. اور پھر آپ نے فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود نہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں، وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں. اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے اسے پھر زیادہ قدر ہوتی ہے. اور پھر دیکھ لیں اللہ نے جن لوگوں سے دین کا بڑے لیول پہ کام لیا وہ سارے اجمی تھے. امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد، امام ترمذی، یہ سب اجمی ہیں جن سے اتنے بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ نے کام لیا. حدیثیں انہوں نے محفوظ کی، نبی علیہ السلام کی سنت کو محفوظ کیا. اس حوالے سے تو وہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ 12 مہینے ہیں، اور وہ کہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے ہوئے کہ آٹومیٹکلی نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے جس سال حضور نے حج کیا نا وہ آئٹریشن پرفارم ہو کے اوریجنل جگہ پہ واپس آ گئی ہوئی تھی. تو وہاں آپ نے پھر فکس کر دیا. پھر اس کے بعد کوئی اس میں کسی نے تبدیلی نہیں کی. آج تک ماشاءاللہ اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ تعالی کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ڈیوائن پلان کے اندر. یوم
خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے مہینے 12 ہیں. اور یہ دیکھیں 12 مہینے آلموسٹ سارے کیلنڈرز میں چل رہے ہیں، چاہے لیونر ہو، سولر ہو، اس کے علاوہ بھی جو کیلنڈرز ہیں ان کے اندر. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، جو میں نے بتایا بخاری مسلم میں آ گیا. 4 مہینے ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اس کے بعد پھر بعد میں رجب. یہ 3 کنسیکٹیو ہیں ایک الگ سے. ذالک الدین القیم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ دین، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے. فلا تظلموا فیہن، تو اس میں ظلم نہ کرنا ان مہینوں میں. انفسکم، اپنے آپ پر، یعنی شریعت نے جو پابندیاں ان مہینوں میں لگائی ہیں اسے آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا. سب سے بڑی پابندی یہ تھی کہ آپ نے ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی. ایون جنگ صفین روک دی گئی تھی حرمت والے مہینے کی وجہ سے. اب تو ایسے کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، یعنی کہیں اسلامی حکومتوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو اپنی جنگیں یا آپریشنز لانچ کر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں ہے بھی ہے یا نہیں. ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس میں ایک پلی مل جاتی ہے جو ساتھ ہی ذکر آ رہا ہے کہ اگر کافر یا اسلام کے دشمن آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دیں حرمت والے مہینے میں، تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس مہینے میں ہم نہیں لڑتے لہذا ہمیں مار دو. نہیں، پھر آپ نے لڑائی کرنی ہے. اس کا وبال ان کافروں پر ہوگا، ان باغیوں پہ ہوگا. وقاتل المشرکین کافہ، اور جنگ کرو مشرکین کے ساتھ پورے زور کے ساتھ. کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح کہ وہ سب کے سب تمہارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں، تم بھی پوری اپنی تسلی کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالی تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ تعالی کی شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اضافہ کرنا ہے کفر میں. زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، اور اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں. وہ جو میں نے بتایا یہ مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کرتے تھے وہ ساتھ آ بھی جائے گا. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال کر دیتے ہیں ایک مہینے کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال. وہ کیوں کرتے ہیں؟ گنتی پوری کرنے کے لیے. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی پوری کر دیں حرمت کے مہینوں کی جو اللہ کے ہاں ہے. وہ 4 کی گنتی وہ سال میں، یعنی انہوں نے 4 مہینے پورے کر دینے کسی طریقے سے. وہ چاہے اللہ کے بتائے ہوئے مہینے تھے یا نہیں تھے، انہوں نے کہا جی 4 کی گنتی ہم پوری کر دیں گے. زین لہم سوء اعمالہم، اس طرح آراستہ کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی کفر اختیار کرنے والوں کو جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا. یعنی یہ ہدایت زبردستی نہیں ہوگی، کوشش کرنے والوں کے لیے ہوگی. اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں انہیں کبھی اللہ تعالیٰ جگائے گا نہیں. ہاں جو سوئے ہوئے ہیں انہیں جگایا جائے گا، اگر اٹھنا چاہیں تو اٹھ جائیں. اور جو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جو مرضی ہو جائے، وقت کا پیغمبر بھی موجود ہو، اللہ کی وحی بھی نازل ہو رہی ہو، تب بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے. اس کی واضح مثال ابو جہل ہے، ابو لہب ہے. ابو لہب تو ہاشمی تھا، نبی الاسلام کے خاندان سے تھا، لیکن دیکھ لیں ٹس سے مس نہیں ہوا. حالانکہ نبی الاسلام کا پورا کریکٹر بچپن سے لے کے بعثت تک ان کے سامنے تھا، اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. اور جن کی قسمت میں حق تھا وہ سلمان فارسی جیسے لوگ کہاں سے چلے. سلمان فارسی فارس سے چلے اور مکے تک پہنچ کے نبی الاسلام پر ایمان لے آئے. جو کوشش کرنے والے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہدایت کی راہیں کھل جائیں گی. ایسی راہیں کھلیں گی کہ کہیں نہ کہیں سے وہ خود بخود حق بات تک پہنچ جائیں گے. اور جو کفر کی روش اختیار کرنے والے جان بوجھ کے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں. ایک اور حدیث میں بیان کر دوں یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں. سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے.
اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں، جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں، اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم ہیں، اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ گئے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی۔ پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور حمد میں اسماء اعظم اور اس کے بعد درود شریف۔ تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں۔ سنن ابی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے وہ موجود ہے، مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں۔ ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو ان 2 صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں، تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں، جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں، وہ جس کو یاد ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگے۔ تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الحی ہے اور القیوم ہے۔ الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے، باقی سب کی زندگی ادھار ہے، مستار ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی جن ہو، کوئی عام انسان ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی بے جان ہو، ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے اللہ کے دینے پر، جب تک وہ چاہے گا رہے گی، جب وہ چاہے گا ختم کر دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھا، سارے فرشتوں نے مرنا ہے، سارے پیغمبروں نے مرنا ہے، سارے جنات نے مرنا ہے، سارے انسانوں نے مرنا ہے۔ یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر میں چیز طے ہے۔ اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آئی، اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی، الحی خود سے زندہ، اور القیوم قائم رکھنے والا، ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے، اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی، نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ تو آگ کچھ نہیں کر سکتی، اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی، ادروائز نہیں۔ یہ ہے القیوم، اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا، خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے۔ تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم، یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی۔
اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور سنن نسائی الکبرى کے اندر موجود ہے، عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے اذکار والے چیپٹر، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا اے میری بیٹی مجھ سے لے لے، صبح شام اس کو پڑھا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کاموں کو سنوار، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو ہی مجھے سنبھال۔ تو اس میں بھی یا حی یا قیوم کا وظیفہ آ گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء، اور یہ اس وقت تقریباً اپنی ایکسٹریم کو پہنچ چکا ہے، خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر۔ اور اس طرح کے جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں اولین ذمہ دار ظاہر ہے علماء سو ہوتے ہیں، علماء حق کی نہیں میں بات کرتا، اہل تشیع کے ہاں بھی جو علماء سو ہیں جن کی اکثریت ذاکرین کے اندر پائی جاتی ہے، وہ بیسیکلی مجرم ہیں اس سارے معاملے، کہ جنہوں نے اب یعنی ایک طرف مکتب اہل بیت کی بات ہو رہی ہے اور کئی ایک چیزیں جو اہل سنت کے ہاں اس طریقے سے لوگوں کو کلیئر نہیں ہے لیکن شیعہ کے ہاں ان کو کلیئر ہے، جیسے غدیر خم کی حدیث ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے دو بھاری چیزیں جو چھوڑی تھی، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک۔ آپ نے مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ امت نے بالکل الٹ کام کیا، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو چھوڑا، یعنی قرآن کو پکڑنے کا حکم تھا، قرآن کو چھوڑ دیا، اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تھا، اہل بیت کو چھوڑا نہیں، سب کو ہی قتل کر دیا۔ امت بالکل الٹ چلی۔ اب یہاں پہ غدیر خم پہ میرے کئی کلپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، میں آج اس حدیث کو بیان کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس حدیث کی کورالری کے طور پہ میں توحید کی بات کروں گا کہ اہل تشیع کے ہاں بڑے دعوے دار ہیں وہ کہ ہم مکتب اہل بیت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، تو غدیر خم پہ تو نبی علیہ السلام نے قرآن کو پکڑنے کا، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا تھا۔ یہ جو کچھ اہل تشیع کے ممبروں سے شرک بیان ہو رہا ہے، غالی رافضیوں کے، یہ کیا تعلیمات تھی اہل بیت کی؟ آپ دعائے کمیل بڑی اہل تشیع کے ہاں یعنی ریناؤنڈ ہے، وہ پڑھ کے دیکھیں، اس طرح کی کوئی دعا توحید سے بھری ہوئی آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں نہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات قرآن کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے پڑھ کے دیکھیں، کمال کے خطبات ہیں، ان میں تو شرک قریب پھٹک ہی نہیں سکتا۔ پھر اصول الکافی جو حدیث کی بنیادی کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اس میں اگر آپ شروع میں چیپٹر پڑھیں کتاب الکفر والایمان، سر اتنی گاڑی توحید ہے اور اتنی ننگی تلوار ہے اس میں توحید کی کہ اس طرح کی آپ کو سخت احادیث بخاری مسلم میں نہیں توحید کے حوالے سے ملے۔ اور سب سے بڑھ کے قرآن جو غدیر خم پہ چھوڑا، قرآن کی توحید جو ہے تو بالکل ننگی تلوار۔ لیکن جب جاہل علماء سو، جاہل ذاکرین ممبروں پر بیٹھیں اور امت کو لوریاں سنانا شروع کر دیں تو پھر غلوف کریں گے، اور اس کا رزلٹ اس وقت یہ ہے کہ پہلے یہ فتنہ سب کانٹیننٹ میں اس طرح نہیں تھا، ایران میں تو اللہ کا فضل ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، شام میں نصیریہ ایک فرقہ ہے اہل تشیع کا جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں، الوہیت کلیم کرتے ہیں۔ اہل تشیع کے علماء نے ان کی باقاعدہ تکفیر کی، ایران کے جو اس وقت بھی جو ان کے سپریم لیڈر بھی ہیں اور آیت اللہ ہیں خامنائی صاحب، کلیئر کٹ وہ تکفیر کرتے ہیں جو مولا علی کے بارے میں الوہیت کلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اب انہی کے معاملات یہاں پہ بھی چلنے شروع ہو گئے، یہاں پہ ممبروں سے وہ
مولا علی جل جلالہ نعوذ باللہ، بلکہ وہ مولا حسین جل جلالہ، اور وہ کہتے ہیں اہل بیت جو کائنات کا نظام نعوذ باللہ اہل بیت چلا رہے ہیں۔ اور بھائی یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ کائنات کا نظام بھی اللہ چلا رہا ہے۔ مولا علی کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اور مولا علی کو اللہ نے موت دے دی، اب وہ قیامت تک جنتوں میں زندہ ہیں، دنیا سے ان کی موت ہو چکی، کوئی دنیا کا نظام نہیں چلا رہے مولا علی۔ اور قیامت والے دن مولا علی نے ان کو پکڑ کے نا تو دوزخ میں دھکا دینا ہے جنہوں نے مولا علی کے نام کے اوپر یہ شرک شروع کیا۔ لیکن اب ان کی زبانوں کو کون لگام دے؟ اب کچھ عرصے سے اہل تشیع کی میٹنگز ہونا شروع ہوئی ہیں، ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا انہوں نے باقاعدہ کانفرنسز کال کی ہیں، باقاعدہ ریٹن فارم میں انہوں نے کفر کے فتوے نکالے ہیں ان جو نصیریہ ٹائپ کے جو اہل تشیع میں غالی اور رافضی موجود ہیں کہ بھئی یہ اسلام سے خارج ہیں، اگر یہ علی کو خالق، علی کو مالک اور علی کو رازق ماننا شروع کر دیں گے تو یہ تو مولا علی کی سکھائی ہوئی توحید کے ہی منافی ہے۔ لیکن اب وہاں پہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ذاکرین کا وہی موقف ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو علماء دین بیان کر رہے ہیں نا یہ تو کتابوں میں ہے، ہم جو دین لے کے چل رہے ہیں وہ سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ وہی بیماری جو اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، جب آپ کسی کو قرآن و سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں تو جو غالی صوفی ہیں وہ کہتے ہیں یار دین سارا کتابوں میں تو نہیں، بلکہ آپ تو غالی علماء نے بھی کہنا شروع کر دیا حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ کہتا ہے نا وہ ایک مولانا نقلیں میری اتارتا ہے نا تو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے حدیث تو تمہاری ہے، ہمارا کیا حدیث سے لینا دینا۔ کہتا ہے علماء سے پوچھ پوچھ کے ان کے سینوں سے معاملات چل رہے ہیں۔ تو جس طرح اہل سنت کے ہاں غالی صوفی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں دین سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوا ہے، اہل تشیع کے ہاں غالی ذاکرین پائی جاتے ہیں جن کا یہ موقف ہے، اور بدقسمتی سے اکثر ممبر انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب کچھ علماء کو ہوش ہے، میرے پاس تو اہل تشیع کے علماء آتے رہتے ہیں اور ہم سے تو خیر گلے مل کے سنی بھی روتے ہیں کہ جی کیا کریں سنیوں کا، اور شیعہ بھی ہم سے گلے آ کے ملتے ہیں کہ جی کیا کریں ان کا۔ یعنی جو لوگ درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان معاملات میں خرابی ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں باقاعدہ کلپ آیا ہے سید جواد نقوی صاحب کا، بہت سٹرکٹ وہ کلپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ حسین کے ماننے والے ہو، حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا نا، تم نے اگر قیام کرنا ہے نا تو ان غالی رافضیوں کے خلاف قیام کرو جو مولا علی کے نام کے اوپر شرک پھیلا رہے۔ انہوں نے کہا کہتے ہیں ابھی آگے بتاتے ہو فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے، تم وہاں کیوں نہیں کھڑے ہو کے قیام کرتے ہو ان کے خلاف؟ حسین کا نام بھی لیتے اور حسین کے نام پہ ایک بندہ شرک پھیلا رہا ہے۔ حسین نے جان اس لیے دی تھی کہ ان کے نام کے اوپر لوگ شرک پھیلائیں، جس طرح جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم جو امام الموحدین تھے ان کے نام کے اوپر 2.25 ارب عیسائیوں نے شرک پھیلایا ہوا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھی۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ نسبت مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو اس شرک سے تو چھٹکارا حاصل کرے جو ان کے نام کے اوپر کھڑا کیا۔ تو ان کو بھی چاہیے، ان میں جو سمجھدار علماء ہیں وہ پبلکلی آ کے لیڈ کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ اور اس حوالے سے سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، انہوں نے بڑا دلیرانہ کام کیا۔ پچھلے دنوں ہم نے ان کے مدرسے کا وزٹ بھی کیا تھا، وہ بھی میری ویڈیو اسٹڈی ہوئی ہے، ان کا باقاعدہ ویڈیو کلپ آیا ہے، اور اسی طریقے سے ثاقب اکبر صاحب کا بھی ویڈیو کلپ ایک آ چکا ہے، حیدر بھائی کا بھی ایک کلپ آیا جس میں انہوں نے بڑا سٹرکٹلی اس حوالے سے کہا یہ قرآن کی بھی تعریف کر رہے ہیں اور توحید کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ یعنی یہ عجیب و غریب معاملات ہیں کہ آپ نے چلے علم لگائے تھے ایک نشانی کے طور پہ، اب ان جھنڈوں کے آگے آپ نے لا کے جناب کھانا رکھنا شروع کر دیا، تابوتوں کے آگے لا کے کھانا رکھنا شروع کر دیا ہے، جس طرح کے ہندو قبروں کے سامنے لا کے کھانا رکھتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت کے ہاں لوگ مزارات کے آگے لا کے وہ سارا کھانا رکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہاں پہ اکتفا نہیں ہے بلکہ علم کو، تابوتوں کو سجدے کرنے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ سجدہ کسی کے ہاں بھی جائز نہیں، نہ سجدہ تعظیمی، اور سجدہ عبادت تو ہے ہی کفر ہے، اگر کوئی تعظیم کے لیے بھی کرتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اگلی شریعتوں میں اجازت تھی، اس شریعت میں تو حرام ہو چکا ہے۔ اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے، میں اس کے دلائل میں نہیں پڑھنا چاہتا، یعنی ایک جو چیز ایگریڈ اپان، جو چیز اجماع سے ثابت ہو اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ تو اس وقت ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کریں، اور جو لوگ اہل تشیع میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں میں ان کو یعنی دل سے قدر کرتا ہوں، اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت میں بھی اتنا جگرا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے اس طرح کے غالی صوفیوں کے خلاف مقدمات کریں۔ ویسے تو ہمارے اہل سنت کے ہاں بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ مخالفت تو کرتے ہیں قبر پرستی کی، لیکن جب ان کو کہیں کہ ان قبر پرستوں کو روکیں قبر پہ سجدے کرنے سے تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔
تو اگر آپ کے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے ان کی وجہ سے تو ان کو روکیں. لیکن اہل تشیع اس میں ایک سٹیپ آگے ہیں, وہ ان تمام علماء کے خلاف باقاعدہ کورٹ میں مقدمے کرتے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈلوایا ہوا ہے جنہوں نے یہ نعرے لگوائے ہیں علی رازق, علی خالق, نعوذ باللہ. اہل تشیع نے باقاعدہ ان کے خلاف مقدمے کیے کورٹ میں جا کے, اور ان کو جیلوں میں ڈلوایا کہ ان کی وجہ سے ہمارے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ بڑے جرت والا کام کہ دو کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان ہوں. 9 مئی کے ایک اور مقدمے میں یاسمین راشد صاحبہ کو, عمر چیمہ صاحب کو اور اعجاز چودھری, ان کے علاوہ میاں محمود رشید, ان تمام لوگوں کو 10-10 سال کی سزا مزید سنا دی گئی ہے. یعنی آپ دیکھیں پاکستان میں کس طریقے سے انصاف ہو رہا ہے کہ ایک ہی شخص یا ایک ہی خاتون ایک وقت میں الگ الگ مقدموں میں گرفتار کی جاتی ہیں, اور پاکستان کی ریاست انہیں سزا دیتی ہے صرف اس ضد میں کہ ہم نے انہیں شکست دینی ہے. یعنی پاکستان کے اداروں کا ایک پولیٹیکل پارٹی سے لڑنا بنتا ہے. پولیٹیکل پارٹی کو عوام طاقت دیتے ہیں اور عوام اسے بناتی ہے, جبکہ اداروں کو عوام تنخواہ دیتے ہیں جس پہ ادارے یا اس میں کام کرنے والے لوگ پلتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ موجود رہتی ہیں یہاں پہ دنیا میں 100 سال 200 سال اس سے زیادہ ٹائم کی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں, جبکہ جو آدمی ہیں وہ اداروں میں آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. ادارے بنتے بھی ہیں, ختم بھی ہوتے ہیں, لیکن پاکستان کی ریاست کو پوری طرح کنٹرول کیا گیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے, اور اب وہ لوگوں سے انتقام لے رہے ہیں. یہ انتقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی یاسمین راشد آپ کو دہشت گرد لگتی ہیں, کبھی سوچئے, یا اعجاز چودھری جو اس وقت بہت کرٹیکل سچویشن میں ہے اپنی صحت کے حوالے سے, کیا وہ ایک دہشت گرد ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو اس کیس میں بری کیا گیا, اور وہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ لگے کہ جناب ہم بڑا انصاف کر رہے ہیں, حالانکہ یہ سارے ایک طرح سے بے گناہ ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہر کیس کے اندر اگر باعزت بری ہوتے چلے جا رہے ہیں تو پھر انہیں جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اگست 2023 میں شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا. میں نے ان کی گرفتاری نہیں دیکھی, اس وقت میں خود جبری طور پہ لاپتہ تھا. تو جب شاہ محمود قریشی صاحب کو اگست 2023 سے لے کر اب تک گرفتار رکھا گیا تو کس مقدمے میں رکھا گیا؟ ہر جگہ پہ تو وہ باعزت بری ہو رہے ہیں, ہر جگہ پہ تو ان کو چھوڑا جا رہا ہے. ایک دن ان کو باقاعدہ بیل بھی مل جاتی ہے, پھر بھی ان کو نہیں چھوڑا جاتا. تو ایک ظلم اور زیادتی کی داستان ہے جو پاکستان میں لکھی جا رہی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے, مذاکرات چل رہے ہیں, کوئی ریلیف ملنے والا, کوئی چکر نہیں ہے. یہ کام ہے سارا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ کسی سیاستدان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ دوسرے سیاستدان کے ساتھ اس لیول کا ظلم اور زیادتی کرے, کیونکہ ہر سیاستدان یہ جانتا ہے کہ کل کو میری باری ختم ہوگی اور اس کی باری آ جائے گی. یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی کر سکتی ہے جن کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہماری باری ہمیشہ رہے گی, ہم ہمیشہ اقتدار میں اور طاقت میں رہیں گے, ہم سے کوئی اقتدار اور طاقت نہیں چھین سکتا. اور پاکستان کے 70 سال اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. اب یہ سیاستدانوں پہ منحصر ہے کہ انہوں نے باری باری مار کھانی ہے یا مل کر اس افریت کو کسی پنجرے میں بند کرنا ہے. یعنی میں سیاستدانوں کو بھی یہ کہتا ہوں, صحافیوں کو بھی کہتا ہوں, ججز کو بھی کہتا ہوں, وکلا کو بھی کہتا ہوں, سول سوسائٹی کو بھی کہتا ہوں, تمام وہ لوگ جو پاکستان میں ذی شعور ہیں ان سب کو میں یہ کہتا ہوں, چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں, کہ باری باری سب کی باری, یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے, یہ سب کو ماریں گے. جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کمبختی نہیں آئے گی, جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی باری نہیں آئے گی, تب تک ہر پاکستان کی باری آئے گی, ہر پاکستانی کی باری آئے گی. یاد رکھیے گا, یا تو آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں یا پھر آپ انتظار کریں اپنی باری کا, کیونکہ باری باری سب کی باری. گلگت بلتستان میں الیکشن چوری ہو گیا نا, اب کشمیر میں وہ کچھ ہو رہا ہے. کشمیر میں جو بھی ہو رہا ہے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, ایک آدھا آدمی کوئی سخت جملہ بول دیتا ہے, اوورسیز پاکستانی یا کشمیر کے اندر کوئی جذباتی نوجوان کوئی بات کر دیتا ہے, یعنی جس کے گھر کے اندر لاش پڑی ہوئی ہوگی, جس کے دوست کو یا کسی عزیز کو آپ مار دیں گے, یا آپ اسے زخمی کر دیں گے اسپتال کے اندر, یا آپ ٹارچر کریں گے, یا آپ اسی کو زخمی کر دیں گے, وہ آدمی منہ سے اس کے پھول تو نہیں جھڑیں گے نا بھئی. لوگوں کو غصہ آتا ہے, لوگ ری ایکشن دیتے ہیں. آپ نے, حکومت نے تدبر کا, سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ الٹا کام چل رہا ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک جملے کی تلاش میں رہتی ہے, جیسے کوئی ایک جملہ کہیں سے ملتا ہے پروپیگنڈے کا بازار گرم کر دیتے ہیں. تو پھر میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ میں دیکھوں کشمیری واقعی پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں.
کیا واقعی کشمیری پاکستان کے یا پاکستان کے اداروں کے دشمن ہو گئے ہیں؟ کیا واقعی وہ پاکستانی عوام سے نفرت کرتے ہیں اور یہ جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے شر پسند ہے یہ کون لوگ ہیں جو اکٹھے ہو گئے ہیں؟ تو میں نے وہاں پہ ایک بڑا مہربان ہے، میں ان کا نام نہیں لے سکتا لیکن ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے اس ماحول میں بھی جا کے وہاں پہ کام کیا اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے یہ فوٹیج بھجوائی، یہ گمنام آدمی ہے، اس کا بہت شکریہ۔ ایک دن آئے گا کہ میں سب کے سامنے بھی بتانے کے قابل ہوں گا کہ یہ شخص ہے، لیکن میں ابھی اس کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ بہرحال دیکھیے کہ کشمیری جو احتجاج کر رہے ہیں اس وقت وہ کیا کہتے ہیں اس پروپیگنڈا کے بارے میں عام کشمیریوں کی بات کر رہا ہوں، یہ سنیے ذرا آپ۔ جو یہاں پہ مظاہرین بیٹھے ہوئے یہ نیت کھلے آسمان تلے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو وہ سوتے ہیں تو صبح اٹھ کے پتہ لگتا ہے کہ پوری کشمیری قوم دہشت گرد ہے۔ ہم کسی پاکستانی کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کے محنت کش مزدور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ مظلوم ہیں، وہ بھی ہماری اس لڑائی کے اندر شامل ہیں، ہم مل کر یہ لڑائی لڑیں گے۔ ہمیں جو ہے وہ دہشت گرد ڈکلیئر کر کے ہمارے نہتے لوگوں پر گولیاں برسائی گئیں اور اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ کون کس کے خلاف ہے۔ اور پاکستان کل بھی ہمارا بھائی تھا اور آج بھی ہمارا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں بیچ میں سے آ کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ وطن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو اگر ہمیں کوئی بھی وطن کہتا ہے کہ یہ غدار ہے تو انشاءاللہ ہم یہ غداری نسلوں تک ہم کریں گے۔ کسی بندے کو کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی ویپن تو بغیر آسا نہ تو لوگ بلکہ اصل کو بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں نسل کو، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان نے جو فورسز آئی نہیں تھا دہشت گردی تو انہوں نے طرف ہونی پی ہے، اصل تو پرامن لوگ ہیں بالکل۔ یہاں کے عوام ریاست پاکستان کی سالمیت کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے، پاکستان کی تمام عوام کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہم ان کے دکھ درد کے شریک ہیں، وہ ہمارے دکھ درد میں ہمارے شریک بنے، ہم ان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے غلط رنگ دے کر آزاد کشمیر اور پاکستان کی عوام کو لڑانے کی ایک دنوانی سازش کی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ ہماری تحریک یہ آج بھی جاری ہے اور کل ہمارے بنیادی حقوق ملنے تک یہ ہماری تحریک جاری رہے گی۔ پاکستانی ہمارے پہلے بھی بھائی تھے، آج بھی ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہمارے حقوق جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ اپنی گورنمنٹ سے اور ہماری لڑائی ان کے ساتھ ہی ہے۔ روز کی بنیاد پہ لوگ شہید ہوئے ہیں، لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے، اس چیز کے خلاف لوگ نکلیں، ہمارا ساتھ دیں، ہماری آواز۔ جو عوام ہے کشمیر کے وہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے عوام کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ ہماری جو لڑائی ہے وہ لوٹ مار کے اس نظام کے خلاف ہے۔ عوام کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، لڑائی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ حکمرانوں کے ساتھ ہوتی ہے، عوام کے ساتھ ہماری کیا لڑائی ہے؟ عوام اپنے حقوق کے لیے نکلی ہے اور انشاءاللہ آخری جدوجہد تک ہم سڑکوں پہ ہی موجود ہیں۔ نہ پاکستان کی کسی ادارے سے، نہ کسی کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی جنگ ہے، نہ ہم کسی کے خلاف ہیں، ہم لوگ ایک ہیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہی مسلمان کو آ کے مار رہے ہیں اور یہاں نہتے لوگوں پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ خدا رہا آپ لوگ بھی ہماری آواز کریں۔ تو ناظرین آپ نے عام کشمیریوں کی بات سنی، عام آدمی کی بات ویسے کون سنتا ہے پاکستان میں؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا عام آدمی کے بارے میں رویہ انتہائی تضحیک آمیز ہے، وہ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، عام آدمی کو بلڈی سویلین وہ کہتے ہیں اور اسے سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ یعنی ہائی آکٹین جو ہے وہ امیر آدمی کا فیول ہے، اس کے اوپر لیوی پتہ کتنی کم کی ہے؟ 214 روپے اس کے اوپر لیوی کم کر دی ہے۔ یعنی اس کو کتنا بڑا ریلیف دیا ہے انہوں نے کہ جناب لیوی 214 روپے کم کر دی ہائی آکٹین کے اوپر۔ جہاز کا جو پیٹرول ہے وہ سستا کیا، عام آدمی کا پیٹرول مہنگا کیا۔ یہ پاکستان کے اندر سٹیٹ آف افیئرز ہے، گورنمنٹ اس طریقے سے چل رہی ہے اور یہ ٹاؤٹ ہمیں سمجھاتے کہ ہیں اور بیانیہ کس طرح بناتے ہیں کہ جناب دیکھیں نا پاکستان کے اندر پیٹرول اب بھی امریکہ سے، برطانیہ سے، پتہ نہیں کون کون سے ملکوں سے سستا ہے، وہاں پہ پیٹرول زیادہ مہنگا بکتا ہے۔ اور بھئی وہاں پہ آپ نے افورڈیبلٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے، ایک تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے وہ کتنی دور سے خرید کر لے جا رہے ہیں، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے لوگوں کی فی کس آمدن کتنی ہے۔ جتنا پیسہ ایک پاکستانی پورے مہینے میں نہیں بنا سکتا اتنا پیسہ یہاں پہ برطانیہ میں ایک عام آدمی، ایک مزدور جو ہے وہ 4 یا 6 گھنٹے کام کر کے بنا لیتا ہے۔ اگر برطانیہ میں 500 روپے لیٹر یا اس کے آس پاس کہیں پہ پیٹرول کی قیمت ہے یا ڈیزل کی قیمت ہے تو پاکستان سے تو زیادہ ہی ہے، لیکن سیم ٹائم میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک برطانیہ کے اندر رہنے والا شخص 5 سے 6 ہزار روپے پاکستانی ایک گھنٹے میں کما لیتا ہے پاکستان میں کسی کی اتنی کمائی؟ یہاں پہ تو لوگ 2-3 دن کام ہی نہیں کرتے، جمعے والے دن جلدی چلے جاتے ہیں، ہفتہ اتوار کو کام ہی نہیں کرتے، وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کی اتنی زیادہ کمائی ہے۔ پیٹرول کا خرچہ ان کا تو ان کو لگتا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی کمائی بہت زیادہ ہے۔ جب آپ کی انکم زیادہ ہوتی ہے تو پھر خرچوں کی آپ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے پاکستان میں
لوگوں کے اوپر مہنگائی کا جن مسلط کرنا ہے تو کریں، جتنا مرضی کریں، لیکن لوگوں کی آمدن بڑھائیں۔ آمدن بڑھانے کا کوئی کسی قسم کا بندوبست نہیں ہے، اس لیے پاکستان کے اندر لوگ زیادہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، خواجہ آصف کی بھانجی جو ہے شذا فاطمہ، اس کے کارنامے نے کمال کر دیا، پاکستان میں ہر طرف رولا پڑ گیا۔ شذا فاطمہ نے کاروائی یہ ڈالی، عجیب و غریبی بل پاس کروا دیا پکڑ کے، اور یہ جناب پہنچ گیا سینٹ میں۔ اب میں حیران ہوں، اس قسم کے نالائق لوگ فارم 47 پہ اکٹھے کر کے جرنیلوں نے پہنچا دیے ہیں اسمبلی کے اندر، کی کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ وہ کیا چیز پاس کر رہے ہیں یا کس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہ خواجہ آصف جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، ان کی ایک بھانجی ہے شذا فاطمہ، اس کو بھی لگایا ہوا ہے یہاں پہ منسٹر آئی ٹی کا، اور آئی ٹی کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ آئی ٹی وہ شعبہ ہے جس میں انڈیا اتنا پیسہ کما رہا ہے اپنے نوجوانوں کے ذریعے سے، ہر مہینے جتنا پیسہ پاکستان پورے سال میں نہیں کما سکتا، اپنی ٹوٹل ایکسپورٹ کے ساتھ بھی نہیں کما سکتا۔ وہ اربوں ڈالر اکٹھے کر کے اپنے ملک میں لے جاتے ہیں آئی ٹی کے ذریعے سے، کیونکہ انہوں نے پروفیشنلز کو لگایا۔ ہم نے کس کو لگا دیا؟ شذا فاطمہ کو۔ ان کا کوئی آئی ٹی کا ایکسپیرینس نہیں ہے، چک کے لا دیتا، لو جی یہ کام کرے گی، کیونکہ خواجہ آصف کی بھانجی ہے۔ خوش کرو خواجہ آصف کو بھی اور اس کی بھانجی کو بھی۔ اس نے بل کس طرح کا پاس کروا دیا، یعنی بل کی ساتھی ساتھی میں آپ کو بات بتاؤں تو پی ٹی اے کا جو چیئرمین ہے نا، وہ ایک ریٹائرڈ جرنیل ہے۔ جیسے باقی اداروں میں ریٹائرڈ جرنیل بیٹھے ہوئے نا، وہاں پہ پی ٹی اے کے اندر بھی ایک جرنیل بٹھایا ہوا ہے، جنرل حفیظ۔ اب اس کو یہ اختیار دے دیا گیا اس جرنیل کو کہ وہ اپنے یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن اس کے پاس محکمہ ہے، اس میں جتنی کمپنیز کام کرتی ہیں نیچے جو ٹیکس دیتی ہیں، اس کے ذریعے اثر بھی آتی ہے نا، ان کے ذریعے سے وہ جس کی مرضی پراپرٹی میں بڑھ جائے۔ یعنی یہ سہولت دے دی گئی کہ جس کی مرضی پراپرٹی میں جا کے تم کھمبا لگا دو، جس کی مرضی پراپرٹی میں تم تاریں بچھا دو۔ یہ اس جرنیل کو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کا پورا اختیار دے دیا گیا۔ اور جو بندہ اپنی پراپرٹی کا دروازہ نہیں کھولے گا، تعاون نہیں کرے گا تار بچھانے کے لیے یا کھمبا لگانے کے لیے، اس کو 5 کروڑ روپے جرمانہ بھی ہو جائے گا، اس کو قید بھی کر دیں گے۔ یہ بل پاس ہو رہے ہیں پاکستان میں، اور پاس کرنے والا کون ہے ذرا یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ جنرل مشرف کے دور میں نا، یہ بلال غوری صاحب ہیں جرنلسٹ، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے تو ان کا کریڈٹ ہے تو میں ان کو دوں گا۔ جنرل مشرف کے دور میں ایک جرنیل تھا، جنرل مشرف کا بڑا قریبی اور وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل یوسف، اس کا بیٹا ہے جناب اس وقت، جس کو شہباز شریف نے براہ راست اٹھا کر لا کر وفاقی سیکٹری لگا دیا ہے، زرار ہاشم خان۔ یہ ہے جناب بندہ جو اس بل کے پیچھے ہے۔ یعنی کاروائیاں آپ ان کی چیک کریں کہ ہم ایک ایسا قانون پاس کریں گے کہ جس کی مرضی پراپرٹی میں جا کے کھمبا، سب سے پہلے ایک کھمبا خواجہ آصف کے گھر میں کیوں نہ لگا دیں، اور دوسرا شذا فاطمہ کے گھر میں جا کے کھمبا لگا دیں، اور اگر یہ ذرا سی چون چاں کریں تو ان کو 5-5 کروڑ کا جرمانہ کر کے اندر کر دیں۔ یہ زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گا؟ انہوں نے مذاق بنا دیا پاکستان کو، یعنی مخالفین کو کچلنے کے لیے ایک اور حربہ کہ یار یہ بندہ پسند نہیں ہے، لاؤ ایک کھمبا ادھر جا کے۔ یہ اس طرح کی کاروائیاں ہیں، اور ہر محکمے کے اوپر اپنا جرنیل بٹھایا ہوا ہے تاکہ جب ضرورت پڑے بوقت ضرورت کام آئے۔ جب کہیں جناب یہ کاروائی ڈال دیں وہ ڈال دیتا ہے، جب کہیں انٹرنیٹ بند کر دو وہ بند کر دیتا ہے، جب کو موبائل بند کر دو وہ بند کر دیتا ہے، جب کو فلانی کمپنی کا بازو مروڑ دو مروڑ دیتا ہے۔ وہ جو اس کو کہتے ہیں نا وہ وہی کرتا ہے۔ تو انہوں نے جرنیل اسی لیے رکھے ہوئے ہر جگہ کے اوپر، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پورے طریقے سے پاکستان پہ راج کرنا چاہتی ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں تکلیف ہو رہی ہے گلگت بلتستان میں۔ وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ یہ استحکام پارٹی کی طرف سے آ گئی، ایک سیٹ بھی انہوں نے نہیں جیتی اور 4 آزاد امیدوار انہوں نے ساتھ ملا لیے، 2 ان کو مخصوص مل گئی، یہ 6 سیٹوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے گلگت بلتستان کی اسمبلی میں۔ یہ آئے کہاں سے؟ یہ ہیں کون؟ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ انہیں کون سپورٹ کر؟ پیپلز پارٹی کو بڑی آگ لگی ہوئی ہے۔ تو میں صرف اتنا بتاؤں بلاول کو کہ جناب بلاول صاحب، یہ ہے بروٹ میجورٹی۔ ابھی آپ نے صرف اس کی جھلکی دیکھی ہے، بروٹ میجورٹی کی۔ اگر آپ کو کہیں فلم دکھا دی جائے نا تو آصفہ کو اور آپ کو سڑک پہ گھسیٹتے ہوئے آپ کے والد سمیت لے جا کے قید تنہائی میں ڈالا جائے، پھر آپ کی پارٹی کے جو اہم ترین لوگ ہیں ان کے منہ کے اوپر کالے کپڑے ڈال کے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور کئی مہینے ان کی پیشیاں ہی نہ لگیں، اس کو کہتے ہیں بروٹ میجورٹی۔ جب ایم این ایز اغوا کر لیے جاتے ہیں، سینیٹرز اغوا کر لیے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بروٹ میجورٹی۔ جب اسمبلی کے اندر نامعلوم افراد گھس جاتے ہیں اور گھس کر قبضہ کر کے بندے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں بروٹ میجورٹی۔
ابھی آپ نے نا بروٹ میجورٹی کا صرف بے جو ہے نا اس کا صرف ہلکی سی آپ نے جھلکی دیکھی ہے, آپ کو آئیڈیا نہیں ہے, لیکن وقت آئے گا کیونکہ باری باری سب کی باری. خیبر پختونخوا کی حکومت نے ناظرین بجٹ پیش کیا, بے شمار انہوں نے پمفلٹ جاری کر دیے اور ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی انوکھا بجٹ پیش کیا. تو میں نے جب تھوڑا سٹڈی کیا تو موازنہ صرف پنجاب کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ پنجاب بہت ترقیاتی نقطہ نظر سے بہت شاندار صوبہ ہے اور بہت آگے کلیم کیا جاتا ہے کہ جناب یہاں پہ جو کام ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ہوتا. تو صحت اور تعلیم کے اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس سے کوئی ملک آگے جاتا ہے, جہاں پہ صحت کا نظام بہتر ہوتا ہے اور جہاں پہ تعلیم بہتر پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے. تو دونوں صوبوں میں سے صحت کے اوپر کس کی زیادہ توجہ ہے اور تعلیم کے اوپر کس کی زیادہ توجہ ہے تو یہ آپ سن لیں. لیکن کیونکہ مریم نواز کہتی ہے کہ شعور سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا, حالانکہ پیٹ تو جانور کا بھی بھر جاتا ہے, اور یہ شعور ہی ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دلوایا تھا. تو چلیں ذرا تھوڑا سا موازنہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحت اور تعلیم کے حوالے سے جو بجٹ ہے خیبر پختونخوا میں وہ ہے جی 803 ارب, جبکہ صحت اور تعلیم کے حوالے سے جو بجٹ ہے پنجاب میں وہ ہے 1250 ارب. آبادی کا فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 13 کروڑ کی آبادی ہے پنجاب کی اور 4 کروڑ کی آبادی ہے خیبر پختونخوا کی.